जरा तस्वूर कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने ना तो कोई कीमती या काबिल इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाई, ना ही कोई खास टेक्नोलॉजी ईजाद की, और ना ही वारन बफेट की तरह बिजनेस की दुनिया में शुरू में कोई बड़ी सरमायाकारी की। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल था। करोड़ों अरबों डॉलर्स और आलिशान घरों का मालिक था। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, बल्कि उस इंसान के पास इतनी ताकत थी कि बादशाह, बड़े बड़े सियासतदान और खरबपति उसके इशारों पर नाचते थे। वो खतरनाक इंसान कोई और नहीं था, बल्कि वो था जेफरी एप्स्टीन। मगर सवाल यह है कि जेफरी एप्स्टीन के अकाउंट में अचानक इतनी दौलत कहां से आई, और फिर उसने उस दौलत के जरिए एक ऐसा खतरनाक क्राइम नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया जिसके जाल में अगर कोई एक बार फंस जाता तो उसे आजादी सिर्फ एप्स्टीन की शराइत पर ही मिल रही थी। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अरबपति हैं, उन्होंने कोई न कोई खास कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी वजह से वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। मसलन मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाई जिसे आज करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स के जरिए कामयाबी हासिल की। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी और जेफ बेजोस ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेज़न बनाई। इसी तरह बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई और कंप्यूटर्स के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है। आज पूरी दुनिया उनकी मसनूआत इस्तेमाल करती है और उन्हें इससे फायदा पहुंचता है। अगर कोई अरबपति बनना चाहता है तो उसे या तो इन बाअसर लोगों की तरह कोई भी मिसाल प्रोडक्ट बनानी होगी जिसकी दुनिया को जरूरत हो, या तो फिर तिजारत के मैदान में बहुत बड़ी सरमायाकारी करनी होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन भी एक बिलियनियर था, मगर उसने ना तो कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाई और ना ही उसके पास इतनी रकम थी कि वो उसे बिजनेस के मैदान में इन्वेस्ट करता। मुख्तलिफ रिसर्च डेटा से पता चलता है कि आगाज में एप्स्टीन एक मामूली मैथ्स टीचर था, यहाँ तक कि 1980 में वो इतना गरीब था कि अपने लिए एक प्लाट खरीदने के पैसे भी उसके साथ नहीं थे। मगर अगले ही 10 सालों में यानी 1990 तक वो इतना अमीर बन गया कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े और आलीशान महल का मालिक बन गया। सवाल ये नहीं कि एप्स्टीन कम उम्र लड़कियों का शिकार कैसे कर रहा था, ये तो सबको मालूम है, बल्कि अहम सवाल ये है कि उसके अकाउंट में अचानक इतनी दौलत कहां से आई कि उसके पास जाती जजीरे और प्राइवेट जेट्स, बड़े बड़े घर उसके पास आए। वो वह दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन लोगों को बुलाता, अपनी निजी जजीरे प्राइवेट आइलैंड पर उनसे कम उम्र लड़कियों के साथ जबरदस्ती ज्यादती करवाता और फिर खुफिया कैमरों के जरिए उनकी रिकॉर्डिंग भी कर लेता। ये तमाम डेटा वो अपने पास स्टोर रखता और फिर उन ताकतवर लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता और उन्हें अपने कंट्रोल में रख रहा था। जेफरी एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और नस्ल के एतबार से यहूदी था। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी था, यानी उसके पास आला तालीम की डिग्री भी नहीं थी। उसके बावजूद उसने 1974 में डाल्टन स्कूल से तदरीस के शोबे में अपने कैरियर का आगाज किया। डाल्टन स्कूल न्यूयॉर्क का वो स्कूल है जहां आम या गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, बल्कि वहां सिर्फ एलीट क्लास अशराफिया के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। एप्स्टीन का उस स्कूल में आना महज पढ़ाना नहीं था, बल्कि अमीर तरीन लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना था, और यही वो मकाम था जहां से एप्स्टीन की किस्मत बदलने वाली थी। उस स्कूल में एलन ग्रीनबर्ग का बेटा भी जेर तालीम था। एलन ग्रीनबर्ग अमेरिका का एक बहुत बड़ा सरमायादार और बियर स्टेरेंस कंपनी का सीईओ था। एप्स्टीन ने ग्रीनबर्ग के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए और बिलाखिर वो मशहूर बिजनेसमैन उससे इतना मुतासिर हुआ कि उसने एप्स्टीन को स्कूल से निकालकर सीधा वॉल स्ट्रीट बिजनेस सेंटर में अपने साथ काम पर लिया।
وال اسٹریٹ نیو یارک شہر کا وہ مشہور تجارتی مرکز ہے جسے عالمی مالیاتی نظام کا دل مانا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور بے شمار عالمی بینکوں اور تجارتی کمپنیز کے دفاتر بھی موجود ہیں۔ یہاں دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور ماہرین معیشت کام کرتے ہیں۔ یہاں جاب حاصل کرنے کے لیے لوگ دنیا کے ٹاپ یونیورسٹی سے MBA کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں اور برسوں کی سخت محنت کے بعد یہاں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جیفری ایپسٹین نے اپنی چالاکی اور تعلقات کی بنا پر کسی بھی ڈگری کے بغیر وال اسٹریٹ میں انٹری مار لی۔ اس کا وال اسٹریٹ میں داخل ہونا ایسا تھا جیسے کوئی خزانے میں غوطہ لگا لے۔ نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں نے اپنی ایک گہری تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ایپسٹین کی ڈائریوں، خطوط، ای میلز، عدالتی دستاویزات اور حتیٰ کہ سرکاری ریکارڈ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا تو ان کے سامنے دنیا کے ایک بدنام ترین مجرم کی تصویر پیش ہو کر ابھری۔ رپورٹ کے مطابق ایپسٹین کے کاروبار کے پہلے 20 سال بتاتے ہیں کہ وہ ایک مالیاتی فائنینشل ایکسپرٹ کم اور ایک فراڈی اور دھوکہ باز زیادہ تھا۔ رپورٹ مزید انکشاف کرتی ہے کہ ایپسٹین نے اپنے ذاتی تعلقات، گرل فرینڈز اور پرانے روابط کو صرف دوستی کے لیے نہیں بلکہ اپنے مالی اور سماجی قوت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی کا باپ یا خاندان بینک یا بزنس میں اہم عہدے پر ہوتا تو ایپسٹین ان تعلقات کو اپنے فائدے اور خاص نوکری حاصل کرنے کے لیے استعمال کر لیتا۔ ایک دن ایپسٹین کے سپروائزر ٹینن بام کو یہ معلوم ہوا کہ ایپسٹین کے پاس تو بینک کی کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن جب اس نے ایپسٹین سے اس پر سوال کیا تو ایپسٹین نے ایسی چالاکی دکھائی کہ اپنے سپروائزر کو اسے مزید کام پر برقرار رکھنے پر مجبور کر دیا۔ برسوں بعد جب ایپسٹین اس ادارے سے سب کچھ سیکھ کر نکل گیا اور تعلقات کی بنیاد پر دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے لگا تو اسی سپروائزر نے افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے ایپسٹین کا کیریئر اسی وقت ختم کیوں نہیں کیا۔ ہم نے ایک انسان نہیں بلکہ ایک وحشی پالا ہے۔ جب جیفری نے بیئر سٹرینز کمپنی کو جوائن کی تو اس نے بااثر اور امیر لوگوں سے تعلقات بنانا شروع کی۔ اس نے بہت کم وقت میں غیر معمولی ترقی کی اور محض 4 سالوں میں اس کمپنی کا خاص پارٹنر بن گیا۔ اب اس کے پاس اتنا تجربہ اور دولت آ چکی تھی کہ اسے اس کمپنی کی مزید ضرورت نہیں رہی۔ پر 1981 میں اس نے اپنی راہیں اس کمپنی سے جدا کر دی، کیونکہ اب وہ یہ پن سیکھ چکا تھا کہ امیروں کی جیبوں سے پیسہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایپسٹین کی ملاقات ایک اور امریکی بزنس مین سٹیون ہوپن برگ سے ہوئی جو ٹاورز فائنینشل کارپوریشن کا CEO تھا اور پونزی سکیمز چلانے میں بدنام تھا۔ پونزی سکیم دراصل ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں لوگوں کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی رقم سرمایہ کاری کے طور پر دیں گے تو انہیں غیر معمولی منافع ملے گا، لیکن بدلے میں سرمایہ کاروں کو کچھ نہیں ملتا اور ان کی عمر بھر کی جمع کردہ سرمایہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سٹیون ہوپن برگ نے دوسرے سرمایہ کاروں سے لگ بھگ $450 ملین یعنی 45 کروڑ امریکی ڈالرز لوٹ لیے تھے۔ جیفری ایپسٹین بھی اس کا پارٹنر تھا اور 1980 سے لے کر 1990 کے درمیان اس کی کمپنی میں بطور کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا۔ یہ دونوں بڑے فراڈی تھے جو پونزی سکیم کے ذریعے لوگوں کی لوٹ مار کر رہے تھے۔ 1988 سے لے کر 1993 تک انہوں نے مختلف سرمایہ کاروں سے $400 ملین سے زائد کی رقم جمع کی، لیکن آخر کار امریکہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ FBI کی نظر ان کے اس کالے دندے پر پڑ گئی اور تحقیقات شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں سال 1997 میں سٹیون ہوپن برگ کو تقریباً 20 سال قید کی سزا سنائی گئی اور وہ جیل چلا گیا۔
لیکن حیرت انگیز طور پر اس تمام فراڈ اور سکیم میں برابر کا شریک ہونے کے باوجود جیفری ایپسٹین کو کوئی سزا نہیں ملی اور وہ بغیر کسی ڈر کے آزاد گھوم رہا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایپسٹین کو کس نے بچایا اور احتساب کے اداروں یعنی FBI اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اس کے خلاف کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ایپسٹین کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ایپسٹین طاقتور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہر قیمت پر برقرار رکھتا تھا۔ اس موقع پر جس شخص نے ایپسٹین کو FBI اور دیگر تحقیقاتی اداروں سے بچایا وہ ڈگلس لیز تھا۔ ڈگلس لیز ایک برطانوی اسلحہ ڈیلر اور کنٹریکٹر تھا جو برطانوی حکومت کے لیے کام کر رہا تھا اور مشرقی وسطی کے ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے طے کرواتا تھا۔ جب ایپسٹین بیئر سٹین سے باہر نکلا تو رپورٹس کے مطابق اس کا رابطہ ڈگلس لیز سے ہوا۔ لیز نے اسے بین الاقوامی سطح پر رقم کی منتقلی منی موومنٹ کے داؤ بیچ سکھائے گئے۔ چونکہ لیز ایک بڑا اسلحہ ڈیلر بھی تھا اس لیے اس کے تعلقات خفیہ ایجنسیز جیسے MI6 اور CIA کے ساتھ بہت گہرے تھے، کیونکہ ایسے لوگ ان ایجنسیوں کے لیے خاص اثاثہ یا ایسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایپسٹین کے پرانے ساتھی ہوپن برگ کے مطابق جیفری ایپسٹین ڈگلس لیز کے نیٹ ورک کے ذریعے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جڑ گیا تھا، یہاں تک کہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے امریکی محکمہ انصاف US جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تھے۔